صفحہ نمبر 29، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 197۔ صفحہ نمبر 29، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں حج سے متعلق احکامات کا ذکر ہے۔ ارشاد گرامی ہے الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں، مشہور ہیں۔ قرآن کریم کے اس جملے کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا ماہ شوال، ماہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے ایام ہیں، حج کے مہینے ہیں۔ ماہ شوال المکرم گزر چکا، ماہ ذی قعدہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور آئندہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ آنے والا ہے ماہ ذی الحجہ، اس کے پہلے 10 دن یہ سارے کے سارے ایام حج ہیں، جس میں حجاج کرام حج کی تیاری کرتے ہیں اور حج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر بندہ مومن کے نصیب میں حرمین شریفین کا یہ سفر کرے اور بار بار کرے کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کا دیدار اور زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مناسک حج صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور صاحب استطاعت آدمی پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا جب اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تم پر فرض ہے۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اس سوال کے جواب میں میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات میں کہوں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی بے جا سوالات جو ہے وہ انسان کو خود مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی لوگ مختلف سوالات پوچھتے ہیں جو بے فائدہ ہوتے ہیں، ضرورت ان کی نہیں ہوتی، خواہ چسکے کے لیے پوچھ لیتے ہیں، لیکن پوچھنے کے بعد یاد رکھیے کہ وہ اب مسئلہ آپ نے جان لیا۔ جب تک آپ کو معلوم نہ تھا تو آپ معذور تھے، بھئی معلوم نہیں ہے۔ جب آپ نے معلوم کر لیا تو آپ کو اس مسئلے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر جانتے بوجھتے ہوئے آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے بہت سارے لوگ بے فائدہ اور لا یعنی سوالات کے پیچھے پڑتے ہیں، کانوں کا چسکا پورا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوالات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام کا جذبہ فقط تعمیل کا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، رہنمائی فرمائیں تو ہم اس پر عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں کہوں اس پر عمل کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تم مشقت میں پڑ جاتے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت آدمی پر۔ صاحب استطاعت کون آدمی ہے؟ جس کے پاس اس سفر کے اخراجات موجود ہو، آنے جانے کا خرچہ موجود ہو، یہاں تک کہ اتنے دنوں میں اس کے فیملی کا خرچہ بھی موجود ہو، پہلی شرط۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی صحت مند بھی ہو، بیمار نہ ہو، یعنی سفر کرنے پر قادر ہو۔ تیسرے نمبر پر راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے دشمن کا خوف ہے یا اور کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکتا، یہ رکاوٹ بھی نہ ہو۔ ہر ایسا شخص جس کے پاس آنے جانے کے سفر کے اخراجات موجود ہو، فیملی کا خرچہ موجود ہو، یہاں تک کہ راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں اور بندہ صحت مند ہے، تو ایسے آدمی کو صاحب استطاعت کہا جاتا ہے۔ ایسے
آدمی پر حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جب ایک مرتبہ اس نے یہ فریضہ پورا کر دیا اس سے یہ فریضہ ثابت ہو جائے گا. ہاں آئندہ اللہ رب العزت توفیق دے, استطاعت دے تو انسان بار بار اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے. تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور صاحب استطاعت آدمی پر فرض ہے. اب حج کس چیز کا نام ہے؟ حج کا خلاصہ. حج 3 چیزوں کا نام ہے اور یہ بات دھیان میں ڈال لیجیے گا, آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. حج نام ہے اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص بندوں کی چند اداؤں کا, جنہیں مخصوص دنوں میں مخصوص ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے. 3 باتیں میں نے عرض کی. اللہ تعالیٰ کے چند محبوب بندوں کی چند مخصوص اداؤں کا نام, مخصوص دنوں میں مخصوص ترتیب کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے. اب دیکھیں یہ عام صفا مروہ کی جو سعی کرتے ہیں یہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یادگار چھوڑا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے حج میں ایسے معمولات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے. مخصوص دنوں میں ان کو ادا کرنا ہے. ماہ ذی الحجہ کی چند تاریخیں ہیں, 5 دن ہیں جن کے اندر حج کے مخصوص ارکان ادا کرنے ہیں, مخصوص ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ہے. سب سے پہلے احرام باندھنا ہے, پھر تلبیہ کرنا ہے, پھر عمرہ ادا کرنا ہے, پھر اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھنا وغیرہ. دیکھیں یہ ترتیب کے ساتھ ادا کرنا, اس چیز کا نام کیا ہے؟ حج ہے. چند مخصوص اللہ کے بندوں کی چند مخصوص اداؤں کا نام جنہیں مخصوص دنوں میں مخصوص ترتیب کے ساتھ ادا کیا جائے یہ حج ہے. اب اللہ تعالیٰ کے احکام جتنے بھی ہیں انہیں ترتیب کے ساتھ ادا کیا جائے. شریعت ترتیب بتاتی ہے, شریعت تمام امور کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے. جس آدمی پر حج کا فریضہ لازم ہو گیا صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے, اب وہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ ارکان اور یہ فرائض ادا کرے گا. اس سے پہلے جان لیجئے کہ حج کے 3 فرض ہیں. سب سے پہلا ہے احرام باندھنا, دوسرے نمبر پر ہے وقوف عرفہ, عرفہ میں وقوف کرنا, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا احرام کی حالت میں, اور تیسرا ہے جی طواف زیارت, کہ جب آپ حج ادا کر چکے, وقوف عرفہ کر چکے, مینا میں آپ نے قربانی کر لی, آپ نے احرام کھول لیا, اس کے بعد آپ مکہ میں آئیں طواف زیارت کریں گے. یہ طواف زیارت بھی فرض ہے. یاد رکھیے شریعت میں جو چیزیں فرض ہوتی ہیں نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز ادا نہیں کی تو آپ کا وہ کام نہیں ہوا. جیسے نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں, اگر وہ ادا نہ ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. روزے میں کچھ چیزیں فرض ہیں, اسی طرح اور بہت سارے شریعت کے احکام ہیں. تو حج کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں. اس کے علاوہ کچھ حج کے اندر واجبات ہیں اور کچھ افعال و اعمال کیا ہیں وہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں. لہٰذا آدمی کو ہر موقع پر دین کے امور سیکھنے چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ان امور پر عمل کرنے کی مجھے توفیق دے تو پہلے سے یہ احکام مجھے معلوم ہو تاکہ میں ان پر آسانی سے عمل کر سکوں. اس کے علاوہ حج کی 3 قسمیں ہیں, یہ بھی آپ یاد کر لیجئے. ایک ہوتا ہے حج تمتع, عربی کا لفظ ہے. تمتع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا. اس حج کی قسم کو حج تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی سفر سے آدمی 2 فائدے اٹھاتا ہے, عمرہ بھی کر لیتا ہے, حج بھی کر لیتا ہے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حج تمتع. دوسرا ہے جی حج قران. قران کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ملا دینا, جمع کر دینا. اس ایک سفر میں آدمی عمرہ اور حج جو ہے وہ ایک ہی احرام سے ادا کر لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں حج قران. تیسرا ہوتا ہے حج افراد, منفرد الگ طور پر علیحدہ طور پر صرف حج کا احرام باندھا جائے اور اس سے فریضہ حج ادا کیا جائے, اس کو کہتے ہیں حج افراد. اب جو لوگ مکہ اور مکہ کے مضافات میں رہتے ہیں نا ان کے لیے حج افراد ضروری ہے, کیونکہ ان کو عمرہ کی توفیق تو ویسے بھی سال بھر میں ملتی ہی رہتی ہے, لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج افراد کریں. ہاں ادھر ادھر سے آفاق سے جو جانے والے لوگ ہیں, گرد و نواز سے جانے والے لوگ ہیں, جیسے ہمارے ملک پاکستان سے جانے والے حجاج کرام ہیں, تو ان کے لیے حج کرام یا حج تمتع کی گنجائش ہے. عموماً ہمارے ملک پاکستان سے جانے والے حجاج کرام وہ حج تمتع کرتے ہیں. گھر سے احرام باندھا, ایئرپورٹ سے احرام باندھا, میقات سے پہلے احرام باندھنا چونکہ ضروری ہے, پھر جا کر کے وہاں آپ عمرہ ادا کریں گے. عمرہ کے جو ارکان ہیں, کعبۃ اللہ کا طواف کرنا, اس کے بعد نوافل پڑھنا, پھر صفا مروہ کی سعی کرنا, پھر اس کے بعد حلق کروانا اور اپنا احرام کھول دینا. اس کے بعد جتنے دن ہیں آپ وہاں رہیں, اور اس کے بعد 7 ذی الحجہ کو پھر یوم الترویہ کو حج کا احرام باندھا جائے گا اور وہ مکہ ہی سے باندھا جائے گا. اور اس کے بعد پھر مینا میں حجاج کرام جائیں گے, پھر وقوف عرفہ کریں گے, پھر وقوف مزدلفہ, پھر وقوف مینا. ایک ترتیب ہے. تو یاد رکھیے حج تمتع یعنی اس سے پہلے عمرہ ادا کرنا احرام سے, پھر اس احرام سے نکل کر کے پھر احرام باندھ کر اس سے حج ادا کرنا. یہ عموماً ہمارے ملک پاکستان سے جانے والے حجاج اس طرح کا یہ فریضہ ادا کرتے ہیں. تو حج مخصوص ترتیب کے ساتھ اور مخصوص دنوں میں
اللہ تعالیٰ کے یہ طرف سے فریضے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اب شریعت نے اس میں ترتیب سب سے پہلے کیا بتائی ہے؟ احرام باندھنا۔ جو آدمی اس پر حج فرض ہوا ہے یا عمرے کے سفر کے لیے جا رہا ہے، شریعت نے سب سے پہلے اسے ترتیب بتائی ہے کہ اب جو تم نے سلا ہوا لباس پہنا ہوا ہے یہ اتار دو۔ اب تم نے ایک لباس پہنا ہے جو شریعت نے بتایا ہے، اور وہ انسلی 2 چادریں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے آدمی مرد کے لیے احرام جو ہے وہ انسلا لباس ہونا چاہیے، 2 چادریں انسلی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو احرام شریعت نے بتایا ہے نا، اس احرام کے بعد بہت ساری پابندیاں انسان پر عائد ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ انسان اس سے پہلے خوشبو استعمال کر سکتا تھا، جب آدمی نے احرام باندھ لیا اب خوشبو کا استعمال منع ہو گیا۔ اس سے پہلے اپنی بیوی کے قریب جا سکتا تھا، احرام باندھنے کے بعد اپنی بیوی کی قربت یہ بھی منع ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں انسان کو احرام باندھنے کے بعد اپنی زبان پر بھی قابو رکھنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے، لا یعنی گفتگو نہ کرے، فضول باتیں نہ کرے، غیبت اور گلہ نہ ہو۔ لیکن جب آدمی نے احرام باندھ دیا تو احرام کے بعد تو پھر مزید کچھ پابندیاں بندے پر لاگو ہو جاتی ہیں، اور بندے کو اس وقت اس چیز کا اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ اب میں حالت احرام میں ہوں، لہذا میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے جو غیبت کے درجے میں ہو یا فضول اور لا یعنی۔ تو یہ احرام کے بعد پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ احرام جو ہے نا انسلا لباس ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اب شریعت نے یہ تو بتا دیا کہ آدمی 2 سفید چادریں انسلی لباس کے طور پر، احرام کے طور پر پہن لے۔ اس کی حکمتیں کیا ہے؟ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم جاری ہے۔ بہت سارے شریعت کے احکام کی اگر علت ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو ہم نے بحیثیت مومن اس کام پر عمل کر رہا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کی حکمت نہ بھی معلوم ہونا تو ہم نے احرام میں یوں ہی لباس استعمال کر رہا ہے۔ ہاں عقلی وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ احرام جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہ ہے کہ جو معاشرے میں طبقاتی تقسیم ہوتی ہے نا، یہ طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں نا فلاں بڑا فلاں چھوٹا، لوگوں کو ہم لباس کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، چاہے لباس کے اندر بندہ کہلوانے کے لائق ہی نہ ہو، ہم اوپر سے لباس دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ہے۔ اصل آدمیت تو انسان کے اپنے اخلاق کا نام ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزیں اس کی کمی لباس سے پوری کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ کئی جگہ پر علم کی کمی بھی لباس سے پوری کی جاتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم تو نہیں ہوتا لیکن وہ ہفت اقسام بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی لباس ٹھاٹ باٹ اس نے ایسی بنائی ہوئی ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تو علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے لباس کے ذریعے سے طبقاتی تقسیم بنائی ہوئی ہے، فلاں بڑا ہے فلاں چھوٹا ہے۔ ہم معاشرے میں لوگوں کو لباس کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہ ہے، فرمایا میرے دربار میں آ رہے ہو ایک ہی طرح کا لباس پہن کر کے آؤ، کوئی امیر ہے غریب ہے اپنی جگہ پر، میرے دربار میں سبھی کے سبھی برابر ہیں۔ تو یہ جو طبقاتی تقسیم ہے نا، اس کا خاتمہ احرام سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو شریعت تو طبقاتی تقسیم کا تصور ہی پیش نہیں کرتی، یہ ہمارا بنایا ہوا تصور ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، اور صفے بنانے کا حکم جو شریعت نے دیا ہے اس میں بڑا چھوٹا امیر غریب سبھی برابر کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ چاہے ملک کا وزیر اعظم ہے صدر ہے، وہ بھی صف میں آ کر کے غریب کے برابر کھڑا ہوگا۔ شریعت نے ایسے احکامات بتا کر یہ طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کیا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا لی۔ آج ہمارے ہاں ملک پاکستان میں بھی لسان پرستی ہے، لوگ زبانوں پر جھگڑتے ہیں، قومیت پرستی ہے، لوگ قومیت پر جھگڑتے ہیں، صوبائی تعصب ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے۔ شریعت میں تو ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم سب کے سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو۔ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبائل بنائے ہیں تو فقط تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ ہاں میں اللہ کے ہاں اسی کی ویلیو ہے جو میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آج اللہ رب العال سے ڈرنے کا ماحول پیدا کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے تو اللہ کے ہاں ویلیو ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قومیت اور یہ صوبائیت اور یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو جوڑا، اطراف عالم سے یہ آئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے ایک ماں کے بیٹے ہوں۔ یہ سب لسانی تعصب ختم، قومی تعصب ختم، علاقائی تعصب ختم، اس لیے کہ شریعت یہ تصور پیش کرتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو احرام باندھنے میں ایک عقلی حکمت یہ ہے کہ طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہو۔ دوسرے نمبر پر چونکہ دنیا سے انسان گزرتا ہے نا، اس وقت بھی انسان سے سلا ہوا لباس اتار لیا جاتا ہے، کفن جو اسے پہنایا جاتا ہے تو وہ بھی انسلی چادریں ہوتی ہیں اور وہ بھی سفید رنگ کا لباس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ احرام باندھنے کے ساتھ انسان کو اس بات کا بھی تصور ہے کہ یہ تو میں نے عارضی سفر کیا ہے، اپنے ملک پاکستان سے میں وہاں پہنچا حرمین شریفین پہ، 40 دنوں کا یہ ٹور ہے،
اس سے کم دنوں کا ٹور ہے، چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے لوگوں میں پلٹ جاؤں گا۔ عارضی سفر ہے، مگر ایک سفر میں نے اس سے بعد بھی شروع کرنا ہے، دائمی سفر ہے، جس کے بعد دنیا میں لوٹنا نہیں ہوگا، پھر قیامت ہی قیامت ہوگی۔ اپنی موت کو بھی انسان یاد کرے، اور موت کے بعد جو پہنایا جانے والا لباس ہے نا انسان کا کفن، اس کو بھی انسان یاد کرے۔ تو لہٰذا احرام باندھنے میں عقلی دوسری وجہ یہ بھی معلوم پڑتی ہے۔ تو اب سب سے پہلی ترتیب ہے انسان احرام باندھے اور احرام کی پابندیوں کو فالو کرے۔ اس کے بعد انسان کی زبان پر ایک ترانہ شروع ہو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ جو ترانہ ہے نا یہ شریعت نے بتایا، فرمایا جب تم نے اپنا لباس اتار دیا، اپنی چوائس اور اپنی خواہش تمہاری ختم ہو گئی، تم اگر چاہو بھی صحیح نہ کہ میں یہاں اپنا کوئی لباس پہن کر جاؤں، شریعت تمہیں نہیں جانے دیتی، اس لیے کہ تمہاری کیا خواہشات ہیں، تم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، تم نے تو وہ کرنا ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے، لہٰذا لباس احرام والا پہنو اور اس کے بعد یہ ترانہ کہو جس میں تم اپنے رب کی حضور حاضری لگواؤ گے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ لبیک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں، اللہم اے میرے پروردگار، لبیک اللہم لبیک، بندہ کہتا ہے مولا میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ پوزیشن باندھی نا بندے نے، جیسے ہم مختلف اداروں میں اپنے بچوں کو جب بھیجتے ہیں نا تو وہاں کا ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے، تو پہلے بتاتے ہیں میاں یہ یونیفارم بچے کو پہناؤ گے تو اس کو اسکول اور ادارے میں بھیج سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونیفارم بتا دیا گیا، فرمایا میرے گھر میں آنا ہے تو اپنا کوئی لباس نہیں چلے گا، یہ یونیفارم پہن کر آنا ہے اور یہ ترانہ پڑھتے ہوئے آنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب یاد رکھیں حج اور عمرے کا سفر یہ صرف سفر برائے سفر نہیں بلکہ اس سے انسان کے عقائد پر بھی اثر پڑنا چاہیے۔ اب بندے نے تلبیہ میں کیا کہا، لبیک اللہم لبیک، مولا میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں مولا تو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر آدمی اس سفر پر جائے اور شرک سے توبہ طائب نہ ہو اور عقیدہ توحید نہ اپنائے اور ویسے کا ویسا یہ سفر کر کے واپس آ جائے، عقیدے میں بھی شرک موجود ہے، عمل میں بھی شرک موجود ہے، تو سمجھو حرمین شریفین کے سفر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ تلبیہ جو ہے، یہ ترانہ جو ہے، یہ بندے کے عقیدے میں بھی اور نظریے میں بھی تبدیلی لاتا ہے کہ جس طرح اب احرام باندھ کر اپنی زبانی کہہ رہے ہو نا کہ میرا پروردگار وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اپنی عملی زندگی میں بھی یہ بات باور کراؤ کہ واقعتاً میرا پروردگار وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ تلبیہ بندے کے عقیدے اور نظریے کو درست کرتا ہے۔ اب لبیک کا لفظ جو ہے نا میں نے کہا عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کہا جاتا ہے میں حاضر ہوں، اس کے سامنے کہا جاتا ہے جس کو انسان سامنے تصور کرے موجود مانے، اس کے سامنے کہا جاتا ہے لبیک۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، فرمایا میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، بندے نے اپنی زبان سے کہا مولا لبیک، میں تجھے حاضر مانتا ہوں، موجود مانتا ہوں اور میں تیرے سامنے اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ اگر کسی موقع پر کوئی حکم جاری فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر صحابہ اکرام بھی کہتے لبیک و سعدیک، یا رسول اللہ آپ کے اس حکم پر حاضر ہیں۔ لیکن بڑے دھیان سے یہ بات سنی ہے، صحابہ اکرام آپ کی موجودگی میں آپ کے کسی حکم پر لبیک ضرور کہتے تھے، لیکن کسی صحابی نے آپ کی عدم موجودگی میں کہ آپ مجلس میں موجود نہ ہو اور غائبانہ آپ کے لیے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہیں پورے ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں۔ صحابہ اکرام آپ کی مجلس میں ہوتے، آپ حکم دیتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے لبیک و سعدیک، یا رسول اللہ ہم موجود ہیں، حاضر ہیں، آپ کے اس حکم پر جان نشاور کر دیں گے۔ لیکن آپ کی عدم موجودگی میں کسی صحابی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، کیوں کہ صحابہ اکرام کا قرآنی اور اسلامی عقیدہ یہ تھا کہ ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں نا حاجی معتمر گھر سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ میرا رب یہاں بھی موجود ہے، وہ کہہ رہا لبیک اللہم لبیک۔ وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا وہ کہہ رہا لبیک اللہم لبیک، وہ جدہ میں اترا وہ کہہ رہا لبیک اللہم لبیک، کیونکہ ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ہر جگہ موجود کوئی ذات نہیں، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ اولیاء ہی کیوں نہ۔ اور میں ہر بات قرآن کریم یا حدیث کی دلیل سے کرنے کا عادی ہوں۔ آپ سورہ مجادلہ پڑھی 28ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تو نے غور نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہوں۔ صرف اتنی بات فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہیں تین آدمی جمع ہو کر کوئی مشورہ کر رہے ہو نا، وہ مت سمجھے کہ ہم تین موجود ہیں، الا هو رابعهم، چوتھی ذات میں اللہ کی موجود ہوتی ہے۔ اگر پانچ آدمی کہیں جمع ہو کر کے مشورہ کر رہے ہو وہ مت سمجھے کہ ہم پانچ ہیں، چھٹی اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بات تین اور پانچ میں بند نہیں، تم جتنے
جتنے بھی ہو وہ، جہاں کہیں ہو وہ، میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے موجود ہونے کی دلیل قرآن میں ذکر کی ہے۔ اس لیے قرآنی اور اسلامی عقیدہ ہے ہر جگہ اللہ کی ذات اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کیا، کیا مطلب؟ مکہ سے آپ مدینہ گئے اس لیے کہ آپ پہلے مدینہ میں موجود نہ تھے۔ آپ نے معراج کا سفر کیا، زمینی سفر تھا، آپ حرم سے بیت المقدس تک گئے اس لیے کہ آپ پہلے بیت المقدس میں نہ تھے۔ آپ 7 آسمانوں کا سفر کر کے اوپر تک گئے اور آپ نے وہاں کے مناظر دیکھے اس لیے کہ آپ پہلے وہاں موجود نہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے شروع میں جب واقعہ معراج کا ذکر کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس سفر کی حکمت بیان کی، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر اس لیے لے گئے کہ ہم ان کو قدرت کی چند نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ جو پہلے سے سب کچھ جانتا ہو یا پہلے سے ہر جگہ موجود ہو اسے پھر سے کوئی نشانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے دین اختلاف کا نام نہیں، دین تو سمجھنے کا نام ہے، اور اگر ہم دین کو تعصب کے اینک اتار کر سمجھیں گے نا تو ہمارے عقائد و نظریات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو صحابہ لبیک کہتے، مگر آپ کی عدم موجودگی میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے جس کو سامنے موجود تصور کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے۔ اب بندہ کہتا ہے لا شریک لک لبیک، مولا تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد، بے شک ساری تعریفیں، والنعمت، ساری نعمتیں، والملک، اقتدار اور سلطنت مولا تیرے لیے ہے، میں پھر کہتا ہوں مولا تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ تلبیہ بندے کے عقیدے کو درست کرتا ہے کہ اگر انسان اس سفر میں اپنے عقیدے کو سنوار لینا، شرک سے توبہ طائب ہو جائے تو کام بن گیا، وگرنہ کام نہیں بنا۔ ایک اور میں اشارہ آپ کو قرآن سے دیتا ہوں، جب تک عقیدہ درست نہیں نا، عقیدہ توحید نہیں، اس وقت تک سب اعمال رائے گاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں سورۃ الحج، اس کے بعد جو 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ مومنون ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو جو اکٹھی ترتیب کے ساتھ یہاں موجود کر دیا، اس میں بھی اشارہ ہے کہ حج پر وہی لوگ آئیں جو مومن ہوں، صاحب عقیدہ ہوں۔ وہ آدمی زحمت نہ کرے جس کے عقیدے میں شرک ہے، کیوں کہ شرک کی وجہ سے تو اعمال ضائع ہیں۔ اس لیے انسان کو اس سفر سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اور جب تک عقیدہ درست نہیں اس وقت تک کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ تو اب جب بندے نے احرام باندھا اس کے بعد ترتیب کیا ہے کہ تلبیہ کہے گا۔ اب جب حاجی جا رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے، تو پہلے اس احرام کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا۔ اب مکہ میں پہنچا، حرم شریف میں جب پہنچا تو پہلی نگاہ جب کعبۃ اللہ پہ پڑے نا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت جو دعا انسان مانگے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ کعبہ کا اپنا ایک جلال ہے، اللہ تعالیٰ سب کی نصیب میں بار بار کعبۃ اللہ کی زیارت فرما دے، وہ ایک عجیب جلال اور ایک عجیب کیفیت ہے۔ اس کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑے نا تو آدمی جو دعا مانگے وہ انسان کی قبول ہوتی ہے۔ اب انسان مقبوضے میں پڑ جاتا ہے کیونکہ بہت ساری تمنائیں ہیں، ہر بندے کی ترجیحات بھی مختلف ہیں، کسی کے ذہن میں ہوتا ہے یہ مانگوں گا وہ مانگوں گا، اور عموماً جب عمرہ سے لوگ واپس آتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں تو واپس میں آ کر کہتے ہیں کہ کعبہ پر جب ہماری نظر پڑی تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی کہ جو ذہن میں تھا وہ سب کا سب نکل گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی حضرت میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے سفر پر، حج کے سفر پر، آپ مجھے بتائیے کہ کعبہ پر جب میری نگاہ پڑے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذہانت و فطانت کے تو بادشاہ تھے، حضرت نے فرمایا میں ایک جامع دعا تمہیں بتاتا ہوں، وہ دعا مانگ لینا۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ تمہاری جب کعبہ پر نگاہ پڑے نا تو اپنے پروردگار سے دعا کرنا، مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا۔ مستجاب الدعوات عربی زبان کا لفظ ہے۔ مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی دعا رد نہ ہو، کہیں بھی وہ مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ فرمایا یہ بڑی جامع دعا ہے، جب تیری یہ دعا قبول ہو جائے گی نا کہ اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا، اور اپنے علاقے میں بھی جو دعائیں مانگے گا اللہ وہ بھی دعائیں رد نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں نا امام ابو حنیفہ کی کتنی ذہانت و فطانت ہے۔ اب مستجاب الدعوات وہ آدمی جس کی دعائیں رد نہ ہو۔ ہم بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، دعا کے آداب بھی ہیں، ان میں سے ایک ادب جس کا اس معاشرے میں دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے اپنے لقمے پر انسان توجہ دے کہ میں جو غذا استعمال کر رہا ہوں یہ کس پائے کی ہے، میں جو معیشت اسباب معیشت اختیار کر چکا ہوں، روزی کے اسباب وہ آیا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ایک لقمہ حرام کا انسان کے حلق سے نیچے اتر گیا نا اس کے بعد عبادت کی تاثیر بھی ختم، دعا کی تاثیر بھی ختم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی بڑا پراگندہ ہو کر کے لجاجت و منت سے اپنے پروردگار کو پکارتا ہے یا رب، مگر اللہ تعالیٰ اس کی
کی دعا کو قبول نہیں کرتے، آپ نے دعا کی قبولیت نہ ہونے کی 3 وجہ بیان کی۔ فرمایا ملبس مطعمہ حرام، فرمایا اس کا لقمہ حرام کا، مشربہ حرام، پینا حرام کا، وملبسہ حرام، فرمایا لباس حرام کا، انا یستجاب لہ، فرمایا اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہے؟ تو لہٰذا لقمہ حلال ہونا چاہیے، تب عبادت میں جا کے لذت بھی پیدا ہوتی ہے اور عبادت بارگاہ الہی میں قبول بھی ہوتی ہے۔ اب کعبۃ اللہ پہ جب نگاہ پڑی تو انسان نے جو دعا کی وہ دعا ضرور بضرور انسان کی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ترتیب میں نے کچھ عرض کر دی، باقی کچھ ترتیب اور کچھ مسائل آئندہ کے درس میں عرض کریں گے۔ تو حج کی حوالے سے یہ جو گفتگو تھی اس میں دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی یہ تمنا اور یہ خواہش پوری فرمائے، اور پھر ان احکام کو سیکھ کر پریکٹیکل انسان ان کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور